वेलकम बैक। रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। फैसले भी इमरान खान साहब की जानिब से किए गए हैं, बड़े सख्त फैसले हैं। पार्लियामेंट से आप सिस्टम से आप बाहर आके लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे? देखिए, अभी ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मुझे अडियाला जेल में इन्होंने ऐलान किया। तकरीबन मैं 17-18 दफ़ा से ज़ायद पिछले 2-2.5 सालों से मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाऊँ अपने लीडर के साथ मिलूँ, लेकिन ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ना कोई आईन ना कानून। देखिए, मैं पार्लियामान का मेंबर हूँ, मैं MNA भी हूँ, मैं दूसरी दफ़ा का इलेक्टेड मेंबर हूँ, और होना ये चाहिए था कि कम अज़ कम पार्लियामान के मेंबरान को ये ना इस तरह रोकते। और जब आप पार्लियामान के मेंबरान को रोकते हैं, जब आप लोगों की मुलाकातें बंद करते हैं, फिर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो फिर कहते हैं कि शाइस्तगी नहीं है, सख्त बोलते हैं, ये करते हैं, इदारों के खिलाफ बोलते हैं। तो देखिए, जब आप हमारे साथ सख्ती करेंगे तो हमारे पास कौन सा रास्ता है? अदालतें जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस काबिल ही नहीं रहे कि वो आपको रिलीफ दे सके। हालांकि जुमरात के दिन जो पॉलिटिकल लोगों की या फ्रेंड्स की मीटिंग है, ये अदालत ने जो एक लीगल प्रोटोकॉल है, रेगुलेट उन्होंने किया हुआ रोटा है। बनाया था। बिल्कुल, ये इस्लामाबाद अडियाला कोर्ट से। जेल हुकाम, अदालत और हमारी पार्टी ने बैठ के डिसाइड किया था। मुझे ये बताइए अगला फेज क्या होगा? अभी जो पार्लियामेंट्री जो कमिटीज हैं उससे तो आप लोग का इस्तीफे का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। बस वो सारे तकरीबन जुडिशल कमीशन से अली जफर साहब तो कह रहे हैं अभी तक मैं कोई इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मिला नहीं हूँ ना अभी। मैं इसके ऊपर मैं इसलिए भी आपको कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं दे सकता। वो तो जो वहां पे मिले वही आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने, मैंने इन पंजोता को सुना था, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम कमिटीज, तो तमाम कमिटीज का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी उसमें शामिल है। देखिए, जुनैद अकबर ने रिजाइन कर दिया। जी, लेकिन उन्होंने काफी कुछ कहा भी है। फिर वो तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कारकर्दगी के साथ साथ दूसरे की कारकर्दगी। देखिए, ये कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर तो नहीं था ना। चेयरमैन साहब की तरफ भी काफी कुछ वो कह रहे हैं, क्रिटिसाइज उन्होंने किया है गौहर साहब को। मैंने नहीं सुना उनका, लेकिन अभी अगर ये खुद से तो नहीं, गौहर साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की, खान साहब की तरफ से ही आया है। एक यूनानिमस डिसीजन आया कि तमाम कमेटी से रिजाइन कर दें, तो तमाम में तो फिर सब आती है, फिर पिक एंड चूज तो उसमें नहीं होता। सो अगला लाएमल क्या हो सकता है? आप लोग मास रेजिग्नेशंस भी आ सकती हैं असेंबली नहीं, से ऐसा बाहर? अभी ऐसे बिल्कुल ऐसी कोई चीज ज़ेर गौर नहीं है। और बॉयकॉट असेंबली के सेशंस का देखिए, अभी वो तो खान साहब जब जेल से ऑर्डर करेंगे, जब उनकी डायरेक्शंस आएंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो कुछ आज खबरें ये बड़ी गर्म थी कि आपकी पार्टी के अंदर ये बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि बहुत लोग खुश नहीं है इस मूव से, इन फैसलों से। इमरान खान साहब ने जो भी फैसले किए, जब जो फैसले किए, बहुत से ऐसी चीजें जिनके ऊपर पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हमेशा से रहा है। देखिए, लास्ट टाइम सब कह रहे थे कि जी दो हुकूमतें गिरा दी, लेकिन इमरान खान साहब का फैसला सही साबित हुआ। लेकिन उन तमाम लोगों को जो ईवान छोड़ के गए, जो पार्टी के साथ खड़े रहे बगैर कैंपेन की जुदाई, इमरान खान। लेकिन शाहिद साहब वल्नरेबल भी हो गए ना। अब अगर पार्लियामेंट या सिस्टम का हिस्सा रहने से आपको प्रिविलेज और प्रोटेक्शन भी तो होती है। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस ईवान में जो लोग आए हैं, जो लोग इस वक्त बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके, चलो उसको शहबाज शरीफ को मैं एक हल्के से इज दे दूंगा, शायद उसने एक जीता हो, बाकी 17 हल्के और ये जीते हैं, जो हमें पंजाब के लोग बताए कि हाँ ये एक्चुअल जीते हैं। बाकी इनकी जितनी भी तादाद है, ये सारे फॉर्म 47 की है। तो जब देखिए, ईवान कब मजबूत होता है? जब ईवान तब मजबूत होता है जब आपके साथ अवाम खड़ी हो, जब आपको अवाम वोट दे, जब आप वोट की ताकत से आए, तब आप मजबूत होते हैं। देखिए, ये भी एक बिल्डिंग है, कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली भी एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग की कोई ताकत नहीं होती, उसमें बैठे हुए लोगों की ताकत होती है कि जब 25 करोड़ अवाम आपके पीछे खड़ी हो। राइट, और यही अवाम के लिए अब आपकी जमात पर भी तनकीद हालिया इमरान खान साहब के फैसलों के नज़र में हो भी रही है कि आप लोग बाई इलेक्शंस का जो बॉयकॉट कर रहे हैं इमरान खान साहब के फैसले के मुताबिक, तो उससे भी इलेक्टोरेट को, ये जो वोटर है जो आपके साथ खड़ा है, राणा साहब भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अभी अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका मतलब ये कि इन्होंने जो हमारे मेंबरान के खिलाफ जो फैसले दिए हैं, हम उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, हम उसको तस्लीम कर रहे हैं। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती जो मुल्क में इस वक्त हालात है, लेकिन वो कह रही है कि अब हमें मुल्की मफाद में कुछ फैसले कर लेने चाहिए क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का अब सवाल है। नहीं तो क्या और इन्हें कर, मैं आज मैंने स्टेटमेंट भी दी है कि पंजाब में एक सहेलियों का टोला है। अब चूंकि आप भी खातून है, जो सहेलियाँ होती हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, 5, 6, 7, 8 सहेलियाँ होती हैं जो आपस में गप्पे लगाती हैं, कभी एक कोने में खड़े होके, कभी दूसरे कोने में खड़े होके। इस वक्त सहेलियों का एक ग्रुप पंजाब के ऊपर काबिज है,
فارم 47. اور آپ کو پتہ ہے ان کے مجھے انفارمیشن ہے پکی کہ ان کے آئیز لابیز میں 35-40 MPs بیٹھ کے وہ تنگ ہیں ان چیزوں سے, اور وہ لوگ گو کہ وہ فارم 47 سے جیت کے آئے ہیں لیکن وہ پرانے مسلم لیگی ہیں, مطلب انہوں نے ایک ٹائم گزارا اس جماعت میں, وہ سارے تنگ ہیں کہ یہ تو سہیلیوں کو. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے ایم پی ایس جو ہیں وہ تنگ ہیں, مریم نواز صاحبہ کی ٹیم ہے وہ خواتین. آپ ایسا کریں, دیکھیں ٹیم الگ ہوتی ہے, ٹیم میں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. نہیں وہ لیکن اچھی نہیں, میرے خیال میں تو ایک امپاورمنٹ, ویمن امپاورمنٹ. پڑھے لکھے لوگ ہوں جو ملک کو سرو کر سکے, جو صوبے کو چلا سکے, جن کی کوئی قابلیت ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. دیکھیں ابھی پڑھے لکھے تو دور کی بات, وہ کوشش بھی نہیں کرتے پڑھے لکھنے کی. وہ عمران خان کہتا تھا نا کہ ایک تو پڑھتے نہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. اور جو آپ پنجاب کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے, دیکھیں میں کسی بھی نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتا. کے پی میں مطلب وہ ساری جگہ اس وقت انہوں نے کیا, حالانکہ ہمارا 2 ضلع تھے, ایک بنیر اور ایک سوات, اور بنیر میں بھی ایک ایریا, ایک تحصیل تھا, ہمارا پورا ڈسٹرکٹ بھی نہیں تھا. حالانکہ وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا, وہ کسی کوئی پانی چڑھائی نہیں کیا تھا, بس آسمانی آفت ڈائریکٹلی آ گئی. لیکن اب جو پنجاب میں ہو رہا ہے, ہم بجائے اس کے کہ ہم ان کو تنقید کی بجائے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز, ہمارے الیکٹڈ MPs 45 کے MPs تنظیمیں, وہ پنجاب میں اس ٹائم پنجاب حکومت سے بڑھ چڑھ کے لوگوں کی مدد میں حصہ لے رہے ہیں. یہ ہمارا بالکل ایبسلیوٹلی سر. کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک کلیکٹیولی اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت لیے. رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہد خٹک صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کرے تھے, اور حالیہ سیلاب کی تباکاریوں پہ بات کرنے کے لیے اور کہاں کہاں فالٹ ہمارا خود کا ہے اس پر گفتگو کریں گے. ماہر ماحولیات محترمہ عافیہ سلام صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. عافیہ سلام صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے حکمران جو ہے وہ ہمیں ہر سال, کیونکہ وی کم اکراس اے سملر سچویشن, اور اسی قسم کی ہمیں اسٹیٹمنٹ نظر آتی ہے. اس بار بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے, آلدو وی آر سیئنگ کنسنٹریٹڈ رینز ہے, جس قسم کی ایک ان یوزول ایک پورا ایک ویدر پیٹرن نظر آ رہا ہے. از اٹ ریئلی انپریسیڈنٹڈ؟ انپریسیڈنٹڈ دیکھیے آپ, ایک تو اگر ہم ملک کے مختلف حصوں کو الگ الگ دیکھیں تو پھر تو انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. اور 50s میں بلکہ 60s میں 70s میں بھی بہت بڑا علاقہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ سیلاب سے متاثر رہا تھا. ہم اگر اس کو بہت پیچھے نہیں جاتی 2010 میں دیکھتے ہیں تو 2010 میں بھی سیلاب آیا. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں تباہی زیادہ پنجاب کی وجہ سے, دیکھیے آپ کے جو نارتھ میں تھی وہ پہلے بھی ہوئی ہے, وہ تو تقریباً مطلب ہر سال 2 سال کے بعد ہم یہ طوفانی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ود رائزنگ ہیٹ اینڈ دی شفٹ ان جو مانسون کے اندر جو شفٹ آئی ہے, جس میں گرمائش کی وجہ سے بہت زیادہ اب بارش ہونے لگ گئی ہے, اور وہ آپ کے جغرافیائی طور پہ اب وہ آپ کے شمال اور اس کے مغرب کی طرف, شمال مغرب کی طرف ہو گیا ہے مانسون کا جو سسٹم ہے. تو پہاڑی علاقہ ہے, وہاں سے جب بہت زیادہ بارش آتی ہے اور اس کی وجہ سے جو پانی بہت تیزی سے نیچے آتا ہے تو یعنی کہ صورتحال ہوتی ہے, اس کے بہت سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پریپیئرڈ تھے, بالکل پریپیئرڈ نہیں تھے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً 1.5 ہفتے کے اندر ہماری تقریباً 1000 اموات ہوئی ہیں. اگر مریم نواز صرف پنجاب کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو یس, جو آپ کے ایسٹرن ریورز ہیں جو ہم نے ہندوستان کو دے دیے تھے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, وہاں سے اتنا بڑا سیلاب بہت عرصے کے بعد ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کو اگر انپریسیڈنٹڈ کہہ رہے ہیں تو چلیں اس حد تک مان رہے ہیں. جہاں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پریپیئرڈ تھے, تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اموات نہیں ہوئی ہیں, بٹ پریپیئرڈنیس کو مختلف لینس سے دیکھا جا رہا ہے. جو آپ کی سیاسی حکومت ہے اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پریپیئرڈ تھے اور اسی لیے کوئی نقصان اس طرح سے نہیں ہوا, تو جانی نقصان تو نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک. لیکن کیا ہم پریپیئرڈ تھے اس طرح سے شہروں کے اندر پانی داخل ہونے کے؟ کیا ہم پریپیئرڈ تھے ان بستیوں کے اندر پانی داخل ہونے کے لیے جس کو انوائرمنٹلسٹ نے کے منع کرنے کے باوجود بسایا جا رہا تھا اور بسایا گیا بھی ہے پارشلی؟ تو یہ تو پریپیئرڈنیس نہیں ہوتی نا. پھر یہ کیا پریپیئرڈنیس ہے کہ آپ دفعہ 144 نافذ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی قوم جو ہے وہ نظارہ کرنے کے لیے جمع ہے پل کے اوپر؟ اس کو پریپیئرڈنیس نہیں کہا جاتا, یہ فائر فائٹنگ کہلاتی ہے. رائٹ, اور کیونکہ آپ درست کہہ رہی ہیں, کیونکہ 6 سے 8 ہفتے سے تو سب کو پتا تھا کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو سکتا ہے. کلائمیٹ چینج میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کو الیبوریٹ کریں کہ کلائمیٹ چینج ہمیں نظر آ رہا ہے, بٹ
جو یہ جس طرح سے ایوالو ہو رہا ہے انٹو کلائمیٹ ڈیزاسٹر، جس قسم کی ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے، کین وی ریئلی کال اٹ اے کلائمیٹ ڈیزاسٹر، یا یہ ہماری ان پریپیئرڈنس جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک تباہی جو ہے اس کا اسکیل ہمیں اتنا اس کا میگنیٹیوڈ بڑا نظر آ رہا ہے؟ آپ کے سوال ہی میں جواب ہے. دیکھیے کلائمیٹ ایونٹ ضرور ہو رہے ہیں، بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے، آپ کا گلاف ایونٹ بھی ہوا ہے، جو آپ کی گلیشیئر لیک ہے اس کا برسٹ ہونا بھی ہم نے دیکھ لیا. آپ کے گرمی اس سے پہلے بہت زیادہ شدید تھی، آپ نے ان علاقوں کے اندر 40 سے اوپر ٹیمپریچر دیکھا جہاں پہ آپ کے جولائی کے اندر تو بہرحال نہیں ہوتا، چلاف ہے، گلگت وغیرہ. تو یہ تو کلائمیٹ ایونٹ کے ایک وہ آپ کے مینیفیسٹیشن ہے. لیکن جو ڈیزاسٹر ہے وہ ٹوٹلی ہیومن انڈیوسڈ ہے. آپ دیکھیے کہ یہ پہلے اس کے دبے الفاظ میں بھی اور پھر کھلم کھلا بھی، اور جس کو الزام تراشی کہا جاتا تھا پہلے کہ جی درخت کٹ رہے ہیں، ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. اب اس چیز سے کیسے کوئی انکار کرے گا جب وہ تمام چیزیں بالکل روز روشن کی طرح آیا ہیں کہ آپ کی اتنی لکڑی نیچے آئی ہے. اس کی وجہ سے سلوپ سٹیبلائزیشن آپ کی نہیں رہی، جس کی وجہ سے آپ کی لینڈ سلائڈز ہوئی ہیں، آپ کی سڑکیں تباہ ہو گئی، آپ کی گاڑیوں کے اوپر وہ اتنے بڑی بڑی چٹانیں گری ہیں، اس کی وجہ سے جانی نقصان ہوئے ہیں. تو یہ تو کلائمیٹ ڈیزاسٹر اس حد تک تھا کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور ایسے موسم میں بارش شروع ہو گئی جس وقت آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور ان علاقوں میں جہاں جو آپ کے ٹریڈیشنل مانسون رین فال نہیں ہے. رائٹ. اور عافیہ صاحبہ میں اسی کو دیکھتے ہوئے وہ کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ 3 بڑے لیسنز ہیں جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے فار نیکسٹ ایئرس؟ کیونکہ ابھی ہمیں وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ اگلے سال کے جو مانسونز ہیں 2026 کے، وہ 2 ہفتے پہلے شروع ہو جائیں گے اور 2 ہفتے بعد ختم ہوں گے، یعنی کہ شدید بھی ہوں گے اور انتہائی لمبے بھی ہوں گے. سو اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لیسنز سیکھنے کے ہیں اور یہ سیکھ چکے ہوں گے، اور جو پلاننگ اور میکینزم انٹیکٹ ہونا چاہیے وہ اس کی طرف ہم بڑھ جائیں گے؟ آئی وش، میں امید ہی کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ والے لیسن تو ہم نے بہت دن پہلے کے سیکھے ہوئے ہیں نا. لیسن لرن تو یہی ہے نا، جو آپ نے ہم جو انویسٹ کر رہے ہیں یہ اس طرح کی ڈپلائمنٹ کے اندر، ہمارا ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے اوپر کہیں زیادہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. ہمارے آپ کی میپنگ ہونی چاہیے کہ کس جگہ سے لوگوں کو کسی صورت میں وہاں پہ نہیں بیٹھنے دینا چاہیے، بالکل جہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں بننے دینا چاہیے. یہ سارے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس سال سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سبات کے سیناریو کو دیکھ لیجیے نا، میں ہر جگہ وہی کوٹ کر رہی ہوں، I'm sick of my own voice and saying the same thing. لیکن آپ دیکھیے کہ 2010 سے ہم وہی سیناریو دیکھ رہے ہیں. آپ اگر وہ اس کے اوپر سے ٹائم سٹیمپ ہٹا دیجیے، آپ اس کو چلا کے دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے 2010 کی ویڈیو ہو سکتا ہے 2022 کی ہو، 11 کی ہو، آپ کو نہیں پتا کہ وہ اسی دفعہ کی ویڈیو ہے، کیونکہ یہی چیزیں کم و بیش ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں. تو لیسن لرن تو بہت ضروری ہے، رائٹ، یہ اسینشیل ہے. رائٹ. اینڈ اٹ سیمز ایوری تھنگ از آن اے لوپ، کیونکہ بار بار ہم ایک ریپیٹیو موڈ میں ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں اور اس سے کچھ سیکھ نہیں پا رہے. وہ تمام جو میکینزم ہے جو ان پلیس ہونے چاہیے وہ نظر نہیں آتے. بٹ تھینک یو سو مچ عافیہ صاحبہ فار جوائننگ اس آن دا شو. اور آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ صاحبہ کی زیر صدارت بریفنگ منعقد کی گئی، اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ مالی سال 2024-25 میں آئی ٹی ایکسپورٹس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 91% اضافہ ہوا، جبکہ حکومت رواں سال 3 لاکھ سے زائد افراد کی ٹریننگ کے لیے خصوصی ٹریننگ پروگرامز کا انتظام کرنے جا رہی ہے. تاہم حکومت کو جو چیلنجز درپیش ہے ان میں انٹرنیٹ کی پاکستان کے ہر کونے میں موجود ہر فرد تک رسائی ممکن بنانا، انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے انڈر واٹر آپٹک فائبر کیبلز اور لینڈنگ سائٹس میں اضافہ کرنا، 274 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کو 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم تک لے کر جانا، جو 5G کی تاخیر کا بنیادی سبب ہے، اور ملک میں 98% وائرلیس انٹرنیٹ صارفین کو فائبر آپٹکس پر شفٹ کرنا جیسے چیلنجز شامل ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.